الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی زندگی کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو باتیں بتائی گئیں آپ کے بارے میں انشاءاللہ آج کے درس میں ان پر گفتگو ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں، آپ ہی کے خاندان سے ہیں، بلکہ آپ کے پوتوں میں آتے ہیں. اور حضرت ادریس علیہ السلام دادا کا رشتہ یا پھر پردادا کا رشتہ لگتا ہے نسبت کے اعتبار سے. حضرت نوح علیہ السلام اور اگر حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کے درمیان کا وقفہ دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور انہوں نے زمین پر اپنی نسل کو بسایا اور ان کی نسل میں ہی بعض پیغمبر آئے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کے درمیان جو سالوں کا وقفہ ہے، اس بارے میں ایک حدیث آپ کو یاد رکھنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 10 صدی ہے. صدی اردو میں بولتے ہیں 100 سال کو. ایک صدی بولے تو 100 سال، 10 صدی بولے تو 1000 سال. تو اتنا فرق ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان. اور یہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کیا، اسے علامہ البانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 2660 پر 8 میں بیان کیا. تو اس روایت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں کا فرق رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں بعض جگہ ان کا ذکر مختصر آیتوں میں آیا، بعض جگہ ایک دم تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ آیا. اس اعتبار سے تقریباً 40 پر 3 جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پوری قرآن مجید میں ہوا ہے. 40 پر 3 جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا. اس میں سے بعض 3-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں ان کی زندگی کی تفصیل اور ان کی قوم کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا. یہاں سے آپ دیکھیے، ایک پیغمبر آتے ہیں اور وہ پیغمبر کی قوم آتی ہے. پیغمبر اور ان کی قوم اکثر جگہ سیم ہوتی ہے. پیغمبر کا نام بھی ایک ہی ہوتا ہے، قوم کا نام بھی ایک ہی ہوتا ہے. بعض جگہ پیغمبر کے نام میں قوم کے نام میں فرق ہوتا ہے. یہاں سیم ہے. پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے اور جس قوم کی طرف یہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے وہ قوم نوح کہلاتی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم بولتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم اور اس زمانے کی اگر ہم بات کریں، جس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو یہاں ایک بات ہم کو سمجھنا ہے. کیا بات؟ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی، وہ نسل میں بعض خرابیاں، گناہ تھے، لیکن شرک نہیں تھا. بلکہ یہ 10 صدیوں کی بات میں بھی مورخین نقل کرتے ہیں کہ شرک نہیں تھا. 10 صدیوں میں بھی شرک نہیں تھا. شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں. کیسے شروع ہوا؟ قرآن مجید میں اس کی تفسیر بیان کی گئی. سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
ہوا یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک شروع ہوا وہ کیسے؟ انسانوں کی طرف سے۔ دیکھیے بگاڑ کہاں سے آتا ہے، یہ بات آپ سوچئے اور یاد رکھیے اس بات کو کہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا۔ امت میں شرک اور بگاڑ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سے شروع ہوا، اور وہ کیسے؟ ان کی قوم کے اندر 5 بزرگ تھے، جو بزرگ جو ہے بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، لوگ جو ہے ان کو بہت عزت مقام دیا کرتے تھے۔ وہ 5 کون بزرگ ہیں؟ ایک کا نام ود ہے، دوسرے کا نام سواع ہے، تیسرے کا نام یغوث ہے، چوتھے کا نام یعوق ہے، 5ویں کا نام نصر ہے۔ یہ انسانوں کے نام ہیں جو بزرگ ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بہت افسوس ہوا، کیوں؟ یہ بہت جانے پہچانے اور اللہ والے مشہور تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ یہ 5 کا جب انتقال ہوتا، بولتے ایک ساتھ نہیں، الگ الگ جب انتقال ہوا 5 کا، تو یہ 5 کا انتقال ہونے کے بعد ابلیس نے دیکھا کہ ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بڑی عزت ہے، بزرگ ہونے کی وجہ سے اور اللہ والے ہونے کی وجہ سے بڑی عزت ہے، تو وہ عزت وہ مقام کا غلط فائدہ اٹھایا۔ ابلیس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کیا اگر تمہارے جو بزرگ انتقال ہوئے ہیں قبروں میں دفن کر کے چھوڑ کے آ جائیں گے اور تو بھول جائیں گے چند دنوں میں، تو اس لیے کیا کرنا ہے، ان کی شکل و صورت، ان کا مجسمہ بنانا ہے، تصویر بنانا ہے۔ شروع کیا۔ پہلے دور میں اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ رکھا کہ چلو ایک تصویر، ایک پوسٹر گھر میں لگا دیتے ہیں، ان کو دیکھتے رہیں گے، ان کی یاد باقی رہے گی، ان کے جیسا ہمیں بھی بننا بلکہ فکر ہوگی۔ یہ وسوسہ ہے تصویر کا، تصویر لگانے کا وسوسہ رکھا دلوں میں، لوگوں نے تصویر رکھی۔ بعض مدت گزرنے کے بعد پھر وسوسہ دلوں میں پیدا کیا کہ یہ تصویریں چند سالوں تک رہتی ہیں یا چند مہینوں تک رہتی ہیں، تصویروں کے بجائے اگر مجسمہ، بولے تو پتھر کا بت جیسا اگر بنا کے رکھیں گے تو اور اچھا ہوگا، نسلوں تک باقی رہیں گے، تمہاری اولاد بھی یاد کرے گی تم کو۔ تو ایسی باتیں ان کے دل و دماغ میں ڈالی، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، یہ 5 بزرگوں کے مجسمے بنائے۔ ان کو کیا نام دیے؟ یہ نام دیے، جو نام ان کی زندگی میں تھے وہی نام دیے۔ اور وہ 5 پوری قوم کے اندر، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ 5 بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ کیسے؟ شروع میں جو لوگ مجسمہ بنائے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ بس یادگار کے اعتبار سے ان کو رکھے تھے۔ جب یہ لوگ انتقال ہو گئے، شیطان ان کی آنے والی نسلوں کے دماغ میں بات ڈالا کہ تمہارے باپ دادا یہ جو مجسمہ بنا کے رکھے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا گھر کے اندر ان کو رکھے ہیں، تو تم بھی کیا ہے ان کی عبادت کرنا۔ حالانکہ وہ عبادت کرتے تھے؟ عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے بس عزت، احترام، بڑوں کی قدر، بزرگوں کی قدر میں انہوں نے کام کیا، اور آگے چل کر کے یہی ذریعہ بنا ان مورتیوں کو پوجنے کا۔ اور ایسے ہی بزرگوں کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوئی، اور اسی راستے سے شرک آیا۔ یہ جو اب تک واقعہ بیان کیا نا میں 5 کا، یہ حقیقت میں حدیث میں ہے بات۔ آپ حدیث اٹھائیں گے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4920 حدیث نمبر میں یہ پوری بات ایسے ہی موجود ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ 5 لوگوں کی طرف سے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک داخل ہوا۔ تو جب شرک آیا، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کو ہی، یہ مجسموں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام رسول بنا کر کے اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ یہ جو مسئلہ ہے امت میں بزرگوں کی پوجا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو پوجا کیسے جاتا ہے، تو یہ جو بزرگ پرستی ہے
آنے آنے ان کے دلوں میں شرک پیدا کرتی ہے. یہی وجہ ہے اس بات کو اللہ کے نبی نے اور اچھے طریقے سے سمجھایا. کیسے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا گئی تھی حبشہ کے سائڈ، بولے تو ملک شام. وہاں بعض چرچ تھے، چرچوں کے اندر کیا تھا؟ مجسمے ہوتے تھے اور بڑے خوبصورت خوبصورت مجسمے. تو جب ملک شام سے واپس آئے اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیے تعریف کرتے ہوئے کہ میں نے فلاں فلاں کلیسا چرچ دیکھے، وہاں مورتیاں مجسمے بڑے بڑے خوبصورت کے ہیں اور الگ الگ ہیں، الگ الگ چہرے شناخت کے. تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں یہ تفسیر بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح. یہ جو تصویریں تم دیکھ کے آئے یہ اصل میں مجسمے بت یہ انسانوں کے ہیں کہ ان میں سے بولے تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جب کوئی نیک انسان مر جاتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ بعد میں آگے کے اور زمانوں میں بنو علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر پہ مسجد بنا کے عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. تو ایسے ہی شرک داخل ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بعض مرتبہ ہمارے دماغ میں آتا ہے جب اللہ اتنے پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا لگاتار آتے گئے تو پھر شرک آیا کہاں سے؟ تو شرک ایسا آیا. تو ہم چپکے نہیں بولتے ہیں، یہ بڑوں کی باتیں بزرگوں کی باتیں بڑے 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 بول کے بڑوں کے نام پہ دین کو برباد کر دیا گیا ہے. دین کے اندر جو بدعتیں ملاوٹیں آئی ہیں انہی کے راستے سے آئی ہیں اور یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے. کب کا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ جو شروع ہوا الگ الگ راستوں سے امت میں قوموں میں بگاڑ اسی ذریعے سے آیا. اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی جو یہ اللہ کے نبی کی حدیث سنایا حضرت ام حبیبہ کی، اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 420/8 پہ، یا آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اور یہ قرآن کی ان آیتوں سے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک ایسے شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر کے بھیجا اور یہ رسول ہیں، اول رسول ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والوں کو سمجھائے، خاص کر کے چن کر ایسے لوگوں کو جو مجسمے بنا کر کے ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، بار بار جا کے سمجھاتے اعبدوا اللہ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. جسے تم یہ پتھروں کو پوج رہے ہو یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اسے تو تمہارے باپ داداؤں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اللہ کا درجہ یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ سمجھایا. کیسے سمجھایا؟ قرآن یہ کہتا ہے ثم انی دعوتہم جہارا، کبھی سامنے سمجھایا، کبھی الگ سے بلا کر کے سمجھایا. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے لیلا و نہارا، دن رات سمجھایا. حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اگر اس حساب سے ہم پڑھیں گے کہ امت میں ان کی قوم میں جو بگاڑ تھا اس کو سمجھانے کے لیے کیسی نصیحتیں انہوں نے کی. ایک طرف نوح علیہ السلام کی ایسی نصیحتیں ہیں، دوسری طرف لوگوں کی باتیں، لوگوں کا رپلے جواب کیا ہے معلوم؟ سورہ اعراف پڑھیں گے آپ. میں ایک 3 سورتوں کی آیتیں اس کا خلاصہ میں آپ کو بولتا ہوں. ایک سورہ اعراف کا، دوسرا سورہ شعراء کا اور تیسرا سورۃ المؤمنون کا. حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے جا کے نصیحت کرتے تو لوگوں کا جواب یہ ہوتا تھا، لوگ بولتے تھے ان کو، کیا بولتے تھے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومي انا لنراك في ضلال مبين. بولتے تھے کہ نوح ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں گمراہ ہو گئے. کن کو بول رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو بولا جا رہا ہے انا لنراك في ضلال مبين. ہماری قوم کے لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ نوح علیہ السلام گمراہ ہو گئے ہیں، ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے قال یا قوم لیس بی ضلالہ، بولتے کہ میں گمراہ انسان نہیں ہوں، لیکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میرا کام ہے کیا؟ ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کی باتیں تم تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے.
اور میں یہ جو کام تمہارے بیچ میں کر رہا ہوں یہ نہ کو سمجھو کہ میں تم سے اجرت کیا تو پیسہ مانگتا ہوں. ما اسألکم علیہ اجرا، تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا. بس میرا کام یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے یہ بتیں، مورتیاں، مجسموں کے پیچھے پڑ گئے ہو، ان سے بچانا، ایک اللہ کی طرف لانا، یہ میرا کام ہے. کبھی بولتے قوم والے، ایک تو یہ بولے کہ ہم تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں، بار بار سمجھاتے. اللہ اکبر، کیسے پیغمبر تھے اور قوم والوں کا جواب کیسے الٹے ہوتے تھے. کبھی ایک جواب تو یہ ہوتا تھا کہ ہم تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں. کبھی وہ یہ بھی کہتے جسے قرآن نے بیان کیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تمہیں پاگل سمجھتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ تمہارا دماغ ہٹ گیا ہے، پاگل جیسی باتیں کر رہے ہو، اتنے سارے بتوں کو، مجسموں کو، سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ تمہارا دماغ سرک گیا ہے. ایسا بولتے تھے. تو تب بھی وہی جواب ہوتا تھا، لیس بی سفاہہ، مجھے کوئی حماقت نہیں ہے، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، ہاں میری بات سنو بولتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم والوں کے پاس، سرداروں کے پاس الگ جا کے سمجھاتے، عام انسانوں کے پاس الگ جا کے سمجھاتے. لیکن مسئلہ کیا تھا معلوم؟ جب سرداروں کے پاس جا کے، بڑے بڑے لوگ ان کی قوم کے تھے، جا کے سمجھاتے تھے تو قوم والے بولتے، سردار یہ کیا بولتے تھے؟ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، اے نو کیا ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے جبکہ تیری پیروی کرنے والے ہماری قوم کے غریب لوگ ہیں، ہماری قوم کے ذلیل لوگ ہیں. بولے تو گھٹیا لوگ ان کی نظر میں، ورنہ نعوذ باللہ یہ تو سب سے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. ان کی سمجھ یہ تھی، عقل یہ تھی کہ تمہارے اوپر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں، تو وہ غریب لوگوں کی موجودگی میں کیا ہم تم پر ایمان لے آ کے ان کے ساتھ برابر بیٹھیں. اور یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی کو مکے کے مشرکوں نے کہا کہ اے محمد، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ بلال کے برابر آ کے ہم بیٹھ جائیں، جو غلام ہے اس کے برابر بیٹھ جائیں؟ ہمارا دین سبحان اللہ اتنا پیارا دین ہے، امیر و غریب کا فرق نہیں کیا ہے. اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو غریب کے برابر آ کے بیٹھنا پڑے گا، غریب کی صف میں اس کے کاندھے لگا کے کھڑنا پڑے گا، تبھی تمہارا ایمان صحیح ہوگا. نہیں میرے لیے اسپیشل صف ہونا ہے، میں الگ بیٹھنا ہے، یہ اس دین میں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی وہی ہوا جو وہاں ہوا. اور نوح علیہ السلام برابر بولتے، سبحان اللہ. نوح علیہ السلام جواب دیتے، ما انا بطارد المؤمنین، میں انہیں بھگانے والا نہیں ہوں. اگر میں انہیں اپنے سے دور کروں گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے عذاب دیں گے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بولتے کہ اگر میں ان کو تمہاری صورتیں دیکھ کے ان کو دور بھگاؤں گا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے گا، تم سے قریب کرنے ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو دھتکارا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام برابر ان کو سمجھاتے رہے. کتنا سمجھائے، کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اللہ اکبر. قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ نے فرمایا ان کی جو دعوت تبلیغ کی جو زندگی ہے اس کو بتاتے ہوئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ 950 سال اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. 50 کم 1000 سال، بولے تو کتنے سال؟ 950 سال. 950 سال ان کی پوری زندگی نہیں ہے، ان کی زندگی 1000 سے بڑھ کے. صرف وہ زندگی جو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے لگائی، وہ زندگی کتنی ہے؟ 950 سال. اور لوگوں اتنے سال لگ کے محنت کر کے، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو مرتبہ دیا، اور آگے آپ حدیث سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دیا، سبحان اللہ ویسے نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہم 1-2 سالوں میں تھک جاتے ہیں، اور یہاں 950 سال، اللہ اکبر. اور اس کے بعد اتنی محنتیں کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے کیسے کیسے جوابات ہوتے تھے معلوم ان کے بارے میں. اللہ اکبر. قرآن پڑھتے ہیں تو دل پگھلتا ہے کہ آخر وہ کیسے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں کیسا صبر دیا ایک طرف،
اور دوسری طرف کیسے اڑمے لوگ تھے، کیا بولتے تھے معلوم؟ انہوں جب جا کے سمجھاتے نوح علیہ السلام تو بات ہوتی تھی قوم والوں سے، تو قوم والے کیا بولتے تھے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ ہاں اگر اللہ رسول بھیجنا تھا فرشتے کو بھیجنا تھا، ہاں انسان تو ہمارے جیسا انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ہمارے جیسا اٹھنا بیٹھنا ہے، بچپن سے دیکھ رہے، تو کیسا رسول بن گیا؟ یہ جواب ہوتا تھا قوم والوں کا۔ اور ایسی ویسی باتیں ہی نہیں، اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ڈراتے دھمکاتے، کیسی دھمکیاں؟ 19واں پارہ آپ پڑھیں گے سورۃ الشعراء میں، ایک موقع ایسا بھی آیا قوم والوں نے مل کر نوح علیہ السلام کے سامنے دھمکی دی، کیا؟ لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر یہ کام سے تو باز نہیں آئے گا، بولے تو یہ کام نہیں چھوڑے گا، لئن لم تنتہی لنرجمنک، تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کے سنسار کریں گے، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، ختم کریں گے اگر یہ کام نہیں چھوڑے گا۔ من المرجومین، بولا کرتے تھے باقاعدہ کہ ہم تمہیں کبھی چھوڑیں گے، بخشیں گے نہیں، تیری لیے سلامتی اسی میں ہے کہ کام چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا پتھروں سے مار کے ختم کر دیں گے، قتل کر کے رکھ دیں گے، دھمکیاں دیتے تھے۔ تو لیکن حضرت نوح علیہ السلام برابر کام کو جاری رکھے۔ ہاں اتنا کام جاری رکھنے کے باوجود بھی قرآن یہ کہتا ہے ان کے بارے میں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا خَلِيلٌ، ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت کم تھے، بہت تھوڑے تھے۔ وہ کم کتنے تھے؟ تفسیر کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف 80 افراد تھے۔ کتنے؟ صرف 80۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، ان کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی کہیں کے بھی نہیں ہیں۔ ایک طرف ان کی دعوت و تبلیغ کی اتنی بڑی محنت اور ایمان لانے والے اتنے کم، اور اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام برابر کام جاری رکھے، لیکن ان کو لگا کہ یہ قوم اب نہیں سدھرے گی، اور ان کی دعوت و تبلیغ کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے خود وحی نازل کی۔ کیا وحی نازل کی اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، اے نوح اب تمہاری قوم میں ایمان لانے والے کوئی نہیں ہے، اب کون ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ تو اس وقت یہ ساری چیزوں سے پار ہونے کے بعد نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بہت مغلوب ہوں، یہ لوگ میرے اوپر غالب آ رہے ہیں، فانتصر اے اللہ میری مدد فرما۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے قال رب انصرنی بما کذبون، دعا کرتے ہیں اے اللہ جو لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں میری مدد فرما، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے وہ یہ بات کہتے ہیں جو سورہ نوح میں آیا، وہ کہتے ہیں لا یلد الا فاجرا کفارا، اے اللہ یہ اتنے بگڑے ہیں تو اگر انہیں چھوڑ دے گا ان کی جو آنے والی نسل ہوگی وہ ان کو بھی شرک پر لائیں گے، اور وہ ایسا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ جو قرآن کی یہ جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں بعض مسلمانوں کو شک ہوتا ہے کہ ایسا کیسا بد دعا کر دیتے بلکہ، تو یہ بد دعا نہیں ہے۔ 950 سال کی محنتوں کے بعد قوم والوں کا جو سلوک تھا وہ دل پہ اتنا برا لگا کہ وہ دل کی بد دعا ہے۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ حقیقت میں 1-2 سالوں میں نہیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں 950 سال کے بعد یہ جملے نکل رہے ہیں، یہ باتیں نکل رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ معمولی بات نہیں میرے بھائی، معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت ان کی یہ دعا ہے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کافر کو چھوڑنا مت۔ کیوں؟ میں نے دیکھا اتنے سالوں میں کہ ان کی جو اولاد ہوتی وہ اولاد کو بھی یہ وصیت کرتے تھے مرنے سے پہلے جیسی وصیت کرتے نہیں ویسی وصیت کرتے تھے، کیا بول کے؟ ہمیں مر بھی جان دے نوح کی بات نہیں سننا، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ مرتے ہوئے بھی بول کے مرتے تھے
تو ایسا انہوں نے اپنی اولاد اپنی نسلوں کو بھی ایسے بگاڑا، تب جا کر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان کی اگر نسلیں بھی آگے آئیں گی تو وہ بھی مشرک کافروں کو ہی جنیں گے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی زندگی ہے۔ بہرحال ان کی جو دعائیں ہیں اس کے نتیجے میں کیا قوم پر عذاب آیا نہیں آیا، کیسے آیا، کل اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے میں چند صورتیں بتاتا ہوں، آپ پڑھیں۔ قرآن کے اندر ان کی جو واقعات بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ، سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 50 پر 9 سے لے کر 60 پر 3 تک، سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 60 پر 8 سے لے کر 70 پر 3 تک، سورۃ المؤمنون میں سورہ نمبر 20 پر 3 سے لے 20 پر 3 سورہ نمبر ہے، آیت نمبر 20 پر 3 سے لے کر تقریباً 20 پر 8 تک ان کے بارے میں اللہ نے ایک پورا سورہ ہی قرآن میں اتارا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 70 پر 1، جس میں ان کے پورا سورہ آیت نمبر 1 سے لے کر 28 تک ان کی زندگی اور ان کی قوم کے باتیں اور ان کی جو بددعائیں ہیں یا پھر ان کا دل کا جو درد ہے وہ اس سورے کے اندر بھی بتایا گیا ہے، اور کچھ تفصیل باتیں باقی ہیں، کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیغمبروں کی زندگیاں پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، ان کے مطابق اپنے ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔